ہیلو فرینڈز، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستوں، آج کے دور میں یہ یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ آج بھی ایسے شہر آباد ہیں جہاں انسان بالکل بھی نہیں رہتے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک مکمل دیکھیے گا۔ کولون ویلڈ سٹی، یہ شہر چائنا میں ہانگ کانگ سے کچھ ہی فاصلے پر موجود ہے اور یہ شہر برطانوی دور حکومت میں مکمل طور پر آباد تھا۔ یہ پرانے دور میں ایک واچ پوسٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جو کہ پائرٹس کے حملے سے حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس پر دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان نے قبضہ کر لیا، اور جب جاپان نے ہتھیار ڈال دیے تو متفرق افراد نے اس پر اپنا قبضہ جمائے رکھا۔ نہ ہی برطانیہ اور نہ ہی چین اس کی ذمہ داری چاہتے تھے، اس لیے یہ ایک غیر قانونی شہر بن گیا۔ یہاں کوئی حکومت نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ کئی دہائیوں تک فروغ پاتی رہی اور یہاں کے رہائشیوں نے اوسط سطح سے کافی زیادہ بڑے مکانات بنانے شروع کر دیے۔ عمارتیں اتنی اونچی ہونے کی وجہ سے یہاں سورج کی روشنی نہیں آتی تھی، اس لیے اس شہر کو مصنوعی روشنیوں سے چلایا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں غیر قانونی کام جیسے جوا اور ڈرگز بہت عام ہو گئے۔ آخرکار 1993 میں برطانیہ اور چین نے مل کر اس کو ویران بنا دیا اور اب یہاں صرف سناٹا بستا ہے۔ اور ایڈورڈ سول گلین، فرانس کا چھوٹا سا گاؤں، ناقابل بیان خوفناک دہشت کا ماحول رکھتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی فوجیوں نے فرانسیسی مزاحمت کے طور پر اس کے 642 رہائشیوں کا قتل کر دیا۔ جرمنی نے ابتدائی طور پر 10 جون 1944 کو اور ایڈورڈ سول وائرس کو نشانہ بنانا تھا، مگر یہ غلطی سے یہاں پہنچ گئے اور قتل عام شروع کر دیا۔ ان کے حملے کے دوران ایک آدمی جو کہ قسمت سے بچ نکلا تھا، اس کے بیان کے مطابق یہ لوگ سب کو گوداموں میں اکٹھا کرتے تھے اور ان کی ٹانگوں پر گولیاں مارتے تھے تاکہ یہ لوگ آہستہ آہستہ سسک کر مریں۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ لوگ اور خواتین جن کے ساتھ بچے بھی شامل تھے وہ چرچ میں موجود تھے اور ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا تھا، اور جو بھی بھاگنے کی کوشش کرتا تھا اس کو مشین گن سے گولی کھانا پڑتی تھی۔ اس کے بعد جرمنی نے اس گاؤں کو برباد کر دیا اور اس گاؤں کے کھنڈرات آج بھی ان لوگوں پر ہونے والے ظلم کی یاد دلاتے نظر آتے ہیں۔ کولمنسکوپ، یہ چھوٹا سا ایک قصبہ ہے جو کہ نمیبیا میں لوڈی ڈس بندرگاہ سے کچھ ہی فاصلے کی زمین پر واقع ہے۔ کبھی اس کی قدر بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں ہیرے کی کان تھی، مگر جب دوسرے علاقوں میں ہیرے کے ذخائر تلاش ہو گئے اور 1956 میں ہیرے کی قدر کم ہونے سے اور یہاں ہیرا ختم ہونے کی وجہ سے یہ قصبہ ایک کھنڈر میں بدل گیا، اور اب یہاں کے رہائشی صرف جانور اور پرندے ہی ہیں، اور یہاں موجود گھروں کے اندر صرف ریت ہی ریت نظر آتی ہے۔ یہاں انسان کا کوئی نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ ہمبرسٹون، چلی، یہ 1920 سے 40 کی دہائی کے دوران اپنی شہرت کے عروج پر تھا۔ یہاں مائننگ اور پروسیسنگ نائٹریٹس، جسے پیپر سالٹ بھی کہتے ہیں، اس سے آنے والی دولت بہت زیادہ تھی۔ یہ شہر کبھی سب سے زیادہ خوشحال ہوا کرتا تھا، لیکن جب اس نمک کو بنانے کی مصنوعی ایجاد ہوئی، یعنی جب اس کو لیبارٹری میں بھی تیار کیا جانے لگا، تو اس شہر کی قدر و قیمت میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ وہ شہر جو کبھی اپنی شان و شوکت سے پہچانا جاتا تھا، اب یہاں آہستہ آہستہ سناٹے نے ڈیرے جما لیے تھے۔ اس کی آبادی دیکھتے ہی دیکھتے کم ہونا شروع ہو گئی اور آخرکار 1961 میں یہ مکمل طور پر خالی ہو گیا، اور اب اس کی یادیں ایک تاریخی یادگار کے طور پر محفوظ ہیں۔ ریٹن ہوم، یہ آسٹریلیا میں واقع ہے۔ اپنی کھدائی کے دنوں میں یہ 20,000 لوگوں کا گھر ہوا کرتا تھا۔ 60 کی دہائی میں جب کھدائی کرنے پر یہاں ایسبسٹس ملا تو اس سے صحت کے منفی اثرات واضح ہونا شروع ہو گئے۔ یہاں لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے اور آہستہ آہستہ لوگ اس دنیا فانی سے وفات بھی پانے لگے۔ جب لوگوں کی وفات ہونے لگی تو 60 کی دہائی ہی میں یہ شہر مکمل طور پر بند کر دیا گیا، لیکن یہ اپنے ساتھ تقریباً 1000 لوگوں کی جانیں بھی لے گیا۔ یہاں سب لوگ مائیگریٹ کر گئے سوائے 8 لوگوں کے جو ابھی بھی یہاں رہتے ہیں، اور اب یہ شہر ایسبسٹس کے نیلے ریشوں سے بڑا بڑا ہے۔ گیرے، انڈیانا، شکاگو کے جنوب میں صرف 30 منٹ کے فاصلے پر گیرے، انڈیانا واقع ہے۔
یہ بستی US اسٹیل ملز کے قیام سے بنی تھی، مگر یہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ اس اسٹیل مل سے نکلنے والے زہریلے دھوئیں اور مادے نے اس شہر کو گندا کر دیا تھا اور اس کی آب و ہوا زہریلی کر دی، جس سے یہ بستی رہنے کے قابل نہ رہی، اور اتنی زیادہ پولیوشن ہونے کی وجہ سے اس بستی کو دوبارہ ٹھیک نہیں کیا جا سکا۔ کافی سالوں بعد اب اس کے کچھ حصے آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں، مگر جہاں یہ مل واقع تھی وہ علاقہ ابھی تک بھی اتنا زیادہ گندا ہے کہ ریکور نہیں کیا جا سکا۔